تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں نہ آئے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں نہ کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ملا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے حضرت سلیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن مجید سے محبت کی علامت ہے، اور قرآن مجید سے محبت کی علامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت کی علامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت کی علامت آخرت کی محبت کی علامت ہے، اور آخرت کی محبت کی علامت دنیا سے نفرت اور دشمنی ہے، اور یہ چیزیں تمام چیزیں جب ملتی ہیں جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس آ کر ہم بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ کا ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا رہتے ہیں، اور مجھے کہ آپ اپنے روحانی بیان سے ہم تمام کے دلوں کو منور فرمائیں، تمام لوگ بات اپنی تشریح فرما اور مجھے بات نظرانہ نہیں فرمائے اللہ صحیح نہیں ہے اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، تحقیق جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یا اللہ، دنیا میں مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کمزور ہو، توانا ہو، ہم نے تو پریشان ہی دیکھے ہیں۔ مرد ہے تو بیوی سے پریشان ہے، بیوی ہے تو مرد سے پریشان ہے، اگر امیر ہے تو دولت سے پریشان ہے، غریب ہے تو ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی وہ بھی پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے۔ لیکن تیرا پاک کلام جس کے اندر کوئی شک نہیں، تیرا ارشاد مبارک ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یا اللہ، ان بندوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وہ بندے جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ میرے بندے ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ سے بچتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خوف کر دیا اور بے غم کر دیا۔ میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بھائی، آج ان نیکوکار بندوں کی چند ایک صفات سن لیں، اللہ کو یہ کتنے محبوب ہیں، اور یہ سمجھ لیں اللہ کے ولی نہ آسمان سے گرتے ہیں نہ زمین سے اگتے ہیں، ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے خیر کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایسا دوست عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو ایسا دوست عطا فرماتا ہے جو اسے اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے اگر پہلے ہی وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، تو نبی پاک فرماتے وہ دوست اس کے ذکر میں اضافے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ نماز پڑھنا اللہ کا ذکر، حج کرنا اللہ کا ذکر، زکوٰۃ دینا اللہ کا ذکر، روزے رکھنا اللہ کا ذکر، کلمہ طیبہ پڑھنا اللہ کا ذکر، کلمہ شہادت پڑھنا اللہ کا ذکر، تسبیح تحلیل کرنا اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات کرنا اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، کوئی نیکی کرتا یہ نیکی اللہ کا ذکر، جو گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کا ذکر، جو درود شریف پڑھتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر، ہر نیکی اللہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ جب کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو ایسا دوست عطا فرماتا ہے جو اسے اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے۔ کیا معلوم چلا؟
پہلے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ایسا دوست مل گیا، اس کی صحبت سے یہ نمازی ہو گیا۔ پہلے وہ روزے نہیں رکھتا تھا، ایسا نیک دوست مل گیا، اس کی صحبت سے روزے رکھنے لگا۔ پہلے یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ان کی صحبت میں آیا تو زکوٰۃ دینے لگا۔ پہلے یہ حج نہیں کرتا تھا، اس کی صحبت میں آیا تو حج کرنے لگا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے لگا، کبھی دوشی پڑھ رہا ہے، کبھی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، کبھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، کبھی سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کبھی الحمدللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کبھی اللہ اکبر کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس صحبت سے یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ لیکن کئی اللہ کے بندے ایسے، وہ پہلے ہی نمازی ہوتے ہیں، پہلے ہی زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، پہلے ہی حج کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے ہی روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک فرماتے جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ پہلے ہی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو اس کی صحبت سے اللہ کے ذکر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز تو پہلے ہی پڑھتا تھا، اب نوافل پڑھنے لگا۔ فرضی روزے پہلے ہی رکھتا تھا، اب نفلی روزے بھی رکھنے لگا۔ حج تو پہلے بھی کیا تھا، اب نفلی حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے۔ اللہ سے لو لگ گئی، اللہ سے محبت لگ گئی۔ پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، اب تو صدقہ خیرات بھی کرنے لگا ہے۔ اس کا ذکر کرنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نیک دوست کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کرنے کی وجہ سے اس کا طریقہ یہ اپناتا ہے کہ اسے اللہ نیک دوست عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جنت میں سب سے زیادہ بڑا افضل مقام اس کو ملے گا جو اللہ کے لیے رب کے نیک بندوں سے دوستی کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ابھی آپ کو بتائی، نیک سے دوستی کرنا نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، نیک سے دوستی کرنا نیکی کی راہ مل جاتی ہے، نیک سے دوستی کرنا نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جو نیکوں سے دوستی کر لیتے ہیں وہ دوستی نیکی کے اعمال کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے کامل ولیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا، آگ میں پھینک دیا گیا، بڑا آگ کا الاؤ تھا، آگ نے جلایا ہی نہیں۔ بادشاہ کا ارادہ تھا کہ پھر پھانسی دے دیں، لیکن اتنے حامی پیدا ہو گئے کہ بادشاہ بے بس ہو گیا، ملک بدر کر دیا، اور ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک کے شہر مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے اتنے خدا کے نیک صالح بندے حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے جو نبی پاک کے اصحابی تھے، مصافحہ کیا، زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ نے عرض کی، اے معاذ بن جبل، میں آپ سے اللہ کے لیے دوستی کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ادریس خولانی سنو، میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، روز محشر قیامت کے دن ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ غموں میں مبتلا ہوگا۔ جب یہ دن آئے گا، حشر کے دن، اللہ کے عرش کے چاروں اطراف کرسیاں رکھی جائیں گی، تخت بچھائے جائیں گے، ان پر ایسے لوگ بیٹھیں گے جن کے چہرے 14 رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔
جب اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کرسیوں پر، تختوں پر جو عرش کے چاروں اطراف بچھے گی، ان پر ایسے لوگ بیٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند طرح چمکتے ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کی کون سی قسم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، وہ حشر کا دن جس دن سب پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، ان لوگوں کو کوئی غم نہ ہوگا، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، یہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، عرش کے چاروں طرف بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے۔ کیا معلوم چلا؟ اللہ کے نیک بندوں سے محبت بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا اصل چیز یہ ہے۔ اللہ والوں سے اس لیے محبت نہ کرے، دعا کریں گے تو نوکری میں ترقی ہو جائے گی، دعا کریں گے پیسے کی ریل پیر ہو جائے گی، اللہ والے ہیں دعا کریں گے میرا کاروبار چمک جائے گا، یہ اللہ والے ہیں دعا کریں گے سارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کی دعاؤں سے، اللہ تقدیریں بدلتا ہے، ان کی دعاؤں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں سے تنگیاں دور ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں سے قرضے بھی نجات مل جاتی ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں سے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ ابھی میں نے عرض کی کہ نبی پاک فرماتے جنت میں سب سے بڑا رتبہ اور شان ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے پیارے صحابہ، روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزار ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، دماغ اس طرح ابلتے ہوں گے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے، کوئی ٹخنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں غرق ہوگا۔ نبی پاک فرماتے کوئی کانوں تک پسینے میں غرق ہوگا، وہ پسینہ اتنا تو گرم ہوگا ایک لہجے میں 70 بار پہلی کھال جلے گی، اللہ اس کی دوسری کھال پیدا کر دے گا، ہر بندہ اپنے پسینے سے بھاگے گا لیکن پسینہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کا پیچھا کرے گا۔ ایک گناہگار کا پسینہ دوسرے گناہگار کے پسینے میں نہیں ملے گا۔ اتنے مشکل وقت میں نبی پاک فرماتے 7 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک گروہ اس میں ایسے لوگوں کا ہوگا جو اللہ کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آپ فرماتے لوگوں جب 2 نیک بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، پھر وہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ کا مومن بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے صاحب ایمان ہے، جب دوسرے نیک بندے کے پاس جاتا ہے اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جب محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔
ابن سماک رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت کاملین عارفین لوگوں میں سے گزرے۔ آپ پر سکرات کا عالم طاری تھا، آخری گھڑیاں تھیں۔ سکرات میں کے عالم میں آپ نے عرض کی، یا اللہ جب میں گناہ کیا کرتا تھا تو جانتا ہے اس وقت میں اللہ کے ولیوں سے محبت بھی کیا کرتا تھا۔ جب مجھ سے گناہ ہو جاتے تھے ان گھڑیوں میں، عمر کے اس حصے میں جب مجھ سے گناہ ہو جاتے تھے، میں تیرے نیک بندوں سے محبت بھی کیا کرتا تھا۔ یا اللہ اس محبت کے صدقے میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ آپ نے دعا کی، دعا کرنے کی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ کی بہن آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ کے کہا، فاطمہ اللہ نے مجھے وہ جنت دکھا دی ہے جہاں مجھے داخل کرنا ہے، اور اس کے لیے تو نیکی کرنی چاہیے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی زیادہ نعمتیں۔ یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ان کے پاس کیا ملتا ہے کہ ان کو اتنا رتبہ عطا کر دیا گیا؟ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اسے عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ ان کے پاس آتا ہے، ان کی صحبت رنگ لاتی ہے، گناہ چھوٹنے لگتے ہیں، نیکی کی توفیق ہونے لگتی ہے، اللہ کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، نفس زیر ہونے لگتا ہے، شیطان دفع ہونے لگتا ہے، کرتے کرتے اللہ کا وہ کرم ہوتا ہے، برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، بندہ یہ بھی نیکوکار خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ نبی پاک نے فرمایا، تم ان کے پاس بیٹھا کرو، انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کی باتیں سنو تو علم میں اضافہ ہو۔ علم کسے کہتے ہیں میرے بھائی، میرے بیٹے؟ ڈاکٹر بن جانا علم ہے، انجینئر بن جانا علم ہے، کسی سبجیکٹ میں ایم اے کر لو یہ علم ہے، لیکن جس علم کا نبی پاک نے تذکرہ کیا یہ قرآن و حدیث کا علم ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے۔ یہ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے جو بندے کو بندہ بناتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا علم ہے جو اسے اللہ کی اطاعت کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ یہ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے جو دل میں آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، موت کو یاد کراتا ہے، قبر کو یاد کراتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو بندے کو تخلیق کے مقصد پر گامزن کر دیتا ہے۔ جب نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، ان کے پاس بیٹھا کرو، انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو بھول گیا، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا، ان کے پاس بیٹھے گا، یہ نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا۔ جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کو بھولا ہوا، جو گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا، جب ان کے پاس بیٹھے گا یہ گناہ چھوڑ کے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا۔ جو قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کو بھولا ہوا، جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا، جب ان کے پاس بیٹھے گا قرآن پاک پر عمل کر کے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے گا۔
اللہ کے محبوب نے 3 باتیں فرمائی. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو جب ان کی گفتگو سنو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، تخلیق کا مقصد سمجھ آ جائے، موت یاد کر کے اس کی تیاری کرنے والا بن جائے، قبر کو یاد کر کے قبر کی روشنی کا انتظام کرنے والا بن جائے. اور آخر میں ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ان کے پاس بیٹھا کرو، اگر تم ان کے عملوں کو دیکھو تو دیکھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس مجلس کا مقصد بھی کوئی دنیاوی نہیں ہے. قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے، ایک وقت اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں جا کر اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. علماء کرام خطاب کرتے ہیں، قرآن و حدیث سناتے ہیں. اللہ کی قسم ایسی مجلس مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جس کو وہاں بیٹھنے کی توفیق مل جائے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایسی مجالس میں بیٹھ کے بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر 3 قسم کا. ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک پڑھو اللہ کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ پڑھو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کرو اللہ کا ذکر ہے، اس کو زبان کا ذکر کہتے ہیں. دوسرا اعضاء کا ذکر، ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کی اطاعت کریں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کسی ماں بہن بیٹی کو غیر محرم کو دیکھنے سے باز آ جائے، نظروں کو جھکا لے، یہ نظریں اللہ کو یاد کرنے والی. نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے، یہ اعضاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. رکوع کیا تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سجدہ کیا تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تلوار پکڑ کر کفر کا مقابلہ کیا، یہ ہاتھ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کہلاتا ہے اعضاء کا ذکر. اور تیسرا دل کا ذکر، دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کی اتنی بڑی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز کتب بنے، تمام نے دل کا ذکر کیا، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی اطاعت، اللہ کا ذکر، اللہ کے کام پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن دل میں بگاڑ ہو، دل گندا ہو، یہ بندہ، اس کے اعضاء بھی باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. قرآن پاک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا. اگر آپ نے عمل کیا، آج اس کا کہنا نہیں، چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو جاری کر دے گا. ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا. یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا. اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے. وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں،
وہ اٹھ کے میرے سامنے آ جائیں، پرانے تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کا ذکر حاصل ہو سکے۔ جو نئے دوست ہیں سارے میرے سامنے آ کے بیٹھے۔ تو جا فرمائے دل کی پاکی، تزکیہ نفس، اللہ کا قرب، خدا کی معرفت۔ آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، بولنا اللہ کے لیے ہو جائے، چلنا پھرنا رب کے لیے ہو جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ سب نعمتیں دل کے ذکر سے ملتی ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 15-20 منٹ میں طریقہ سمجھا دوں گا، اگر آپ نے عمل کیا تو سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا، دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے دائیں طرف آ جائیں، سیدھی طرف آ جائیں، ایک لائن بنے گی، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جائیں، ایک لائن بنا لیں، ترتیب سے آتے جائیں، ہمت کر کے جلدی جلدی چلے جائیں تاکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو جا فرمائے یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ ہر وقت یا خیال کر کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. تو جا فرمائے جن میرے بھائیوں نے، بیٹوں نے، بزرگوں نے دل کے ذکر کی اجازت لی ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہے اللہ کا ذکر آپ کس طرح سے کریں کہ آپ کے دل کی زبان کھل جائے، سینہ منور ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، آپ کی نگاہ میں اللہ کا نور آ جائے، آپ کے بولنے میں اللہ کا نور آ جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے. یہ سب نعمتیں اللہ کے نام اس میں اعظم سے پائیں گے. سب کو اجازت. یہ اجازت کیا ہے؟ تفاسیر پڑھ لیں. دل کا ذکر صرف خدا کے نبیوں نے کیا ہے. کسی نبی نے اپنی امت کو یہ دل کا ذکر عطا نہیں کیا. صرف تیرے میرے پیارے نبی ہیں جو اپنی امت کو دل کا ذکر عطا کر کے گئے، اور آج یہ نعمت اللہ نے آپ کو بھی دے دی. کیا نعمت ہے؟ حضرت بازی بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے. کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو. یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبانی ذکر سے کوئی تعلق نہیں. زبان سے کریں ذکر، ثواب ملے گا. اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ثواب ملے گا. لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. ہر سال حج کر لیں. لوگ کہتے ہیں تو حاجی لیکن بڑا کمینہ ہے. حج کر کے لوگ ٹھیک کہتے تو پاکستان سنور جاتا، حاجیوں سے بھرا ہوا ہے، نہیں سنورا. 1000 دانے کی تسبیح گھماؤ، تسبیح گھومے گی، دل گندے کا گندا ایسے ہی مر جائے گا. دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم نہ لمبی تسبیح کی ضرورت ہے، نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت ہے. دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اجازت ہو گئی. کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو. ہر وقت کوئی یہ خیال نہ کرے ہر وقت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے نوکری کرنی ہے، مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے سونا بھی ہے. ہر وقت ہر وقت ہو سکتا ہے. سیکھے بغیر کوئی کام بھی نہیں آتا. الف بے سیکھے بغیر یہ بھی نہیں آتی. اللہ کا نام اسم اعظم یہ سیکھے بغیر کیسے آتا ہے؟ سیکھ لیں. ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے ہوگا سمجھ لیں. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے ہیں کرو. اللہ کا دین دنیاوی کاموں سے تو منع ہی نہیں کرتا، بلکہ ہڈ حرام کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. جو کام کرتے ہیں کرو، جو کام ہو رہے ہیں ہوتے رہیں، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سن. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. سننا ہے، زبان سے نہیں کرنا. دل کہتا ہے اس کو سننا ہے. دل میں آنکھیں بھی ہیں، بند ہو گئی.
دل میں زبان بھی ہے بند ہو گئی، دل میں کان بھی ہے بند ہو گئے، اللہ کے نام کی برکت سے یہ کھلیں گے۔ کس طرح کھلیں گے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ کو توجہ کر کے سننا ہے، شروع میں سنیں گے نہیں سنے گا، شروع میں صرف خیال پکے گا میرا دل کہہ رہا ہے، آپ اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ چند دن توجہ کر کے سنیں، چند دنوں میں آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ وہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اگر وہ دل کی دھڑکن ہوتی، دل تو پہلے بھی دھڑک رہا تھا، پہلے کیوں نہیں سن گئی؟ اگر دل نہ دھڑکے بندہ مر جاتا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، لیکن بندے کو بنایا مٹی سے۔ اللہ ہے نور، اب نور مٹی سے تعلق کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ نے جب بندے کو پیدا کیا اس کے دل میں اپنا نور رکھ دیا، میرے بندے اس کے ذریعے سے تو میرا تعلق پیدا کر سکے گا۔ جب توجہ کر کے سنیں گے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگے گی۔ جب اور توجہ کریں گے، یہی دل کی دھڑکن، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے، دل سے اللہ نکلے گا، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا، یہ نور پروان چڑھتا جائے گا، یہ نور پھیلتا جائے گا، اسی نور کے ذریعے آپ اللہ کے ولی بن سکو گے، اللہ سے تعلق کو جوڑ سکو گے۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑے، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، اللہ تعالیٰ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ عبادت کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ اس سے قلب جلدی زندہ ہوگا، جلدی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی کر سکو۔ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی وقت ملے، پھر جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کی بھی پابندی نہیں ہے۔ وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، کر لو وضو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا، آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے میں بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کیا کھیل کھیلے، بوڑھا ہو کے بھی نفس کیا کیا مطالبے کرتا ہے، شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے، شیطان کس طرح گناہ کی طرف کھینچتا ہے، بندے کو سب پتہ ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں، جان کے، بھول کے، چھپ کے، ظاہراً، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے آج تک میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ چھپائے، میری عزت بچائی، میں تیرے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہو سکے تو تھوڑا رو لو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، اس کی آنکھ سے اتنا ہی پانی نکل جائے، اس کی پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ کا رو دھو کے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کر غور سے سن،
میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، زبان نہیں، دل کہتا ہے آپ کو سننا ہے۔ جب سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی اتنا منحوس مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ بے نمازی اللہ کے غضب کے میں، نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ۔ جس نے زندگی میں ایک نماز جان کے قضا کی ہوگی، پڑھی لیکن جان کے دیر سے پڑھی، قضا کر کے پڑھی، 80 احقاب جہنم کا عذاب ہوگا۔ صحابہ رو کے کہتے ہیں آقا یہ احقاب کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایک احقاب 80 سال کا ہے، اور روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی ہوگی، پہلے یہ جہنم کا عذاب بھگتے گا، اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ نہیں پڑھائی تو جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کو پکڑے گی، گریبان میں ہاتھ ہوگا، گردن پکڑ کے گھسیٹے گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں اور باپ کا گریبان پکڑیں گے، گردنیں پکڑ کے جہنم پر گھسیٹیں گے۔ شوہر اپنے احسان یاد دلائے گا، ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ ہم نے تو ساری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی، کما کما کے تمہیں کھلایا، تمہاری ضرورتیں پوری کی، یہ کیا کرتے ہو؟ بیوی کہے گی ہاں، دنیا کے معاملے میں گالی بھی دے دیتا تھا، مار بھی لیتا تھا، دین کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر تم مجھے نماز پڑھا دیتا آج میں بخشی جاتی۔ بیٹا بیٹی کہیں گے او میں ممی او ڈیڈی، اسکول بھیجنے کی بڑی فکر ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے۔ اگر تم نماز پڑھا دیتے آج ہم بخشے جاتے۔ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ممی ڈیڈی آپ کو ساتھ لے کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچ کہتے ہیں، پہلے شوہر کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ماں باپ کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو گھسیڑو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا، یہ محبتیں کام نہیں آئیں گی۔ چمیاں لے لو، چوم چوم کے گلے لگا لو، اللہ کی قسم یہ دشمن بن جائیں گے۔ حق ادا کر کے جان چھڑا لو، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو یہ رسول پاک کی سنت ہے، مسواک کو ایسے پکڑو، گیلا کر کے منہ میں پانی ڈال کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیرو، پھر دھو لو، دھول کے پھر پھیرو، پھر دھو لو، 3 بار پھیرو، نبی پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ صاف ہو گیا۔ لیکن شان کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا وہ امتی جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے اسے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ اور رسول پاک فرماتے جس کا آخری کلمہ شہادت ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے 2 کلاسیں پڑھ لی اسکول میں، 2 کلاسیں پڑھ لی کالج میں، سب سے پہلا کام سر ننگا کر لیا۔ خدا کی قسم ننگے سر پھرنے کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔
جس بچے کو ماں باپ ناپسند کریں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے کس خیر کی امید میں ہے؟ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی اللہ کے نبی کی سنت، رسول پاک فرماتے میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اس کو ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ داڑھی رسول پاک کی سنت، عذر شریعت واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، واجب پر عمل نہ کرنے والا عمل کیے بغیر مر جائے، جو دین میں واجب ہے اس پہ عمل نہ کرے، اس کی موت آ جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے، حد کیا ہے اس کی؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، ایسے ناپنا ہے تھوڑی کے نیچے سے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک مٹھی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ کئی 2-2 فٹ رکھ لیتے ہیں، لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، تماشا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ کم از کم ایک مٹھی تھوڑی بڑی ہو تو بہترین، ایک مٹھی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، یہ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، آپ صرف یہ ذکر کر لو جو میں نے آپ کو دیا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی وقت نہیں لگتا، کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگے گی، پھر بالکل جس طرح منہ سے اللہ اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، پھر بندہ مرے گا، دل نہیں مرے گا، یہ اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ فارغ ہو جاؤ تو کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، کوئی گندی فلم دیکھ لیں گے، فیض ڈرامہ دیکھ لیں گے، مر گیا۔ اللہ کی قسم نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے، بدل لو۔ میں کہوں بدلو، آپ کہتے ہیں بدل لیتے، اتنا آسان ہوتا تو پہلے ہی بدل چکے ہوتے۔ میں آپ کو وہ ڈھنگ سکھا رہا ہوں جس سے زندگی بدلے گی، موت بھی بدلے گی۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتا ہے، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ فارغ ہو جائیں، 1 منٹ ضائع نہ کرو، فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرو، بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ نہیں رونا آتا تو ایسا منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، یہ تو بڑا آسان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تو ایسا منہ بنائے گا جس طرح بندہ روتا ہے، تیرا چہرہ دیکھ کے اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فارغ ہوتی مراقبے میں بیٹھ جایا کرو۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں دن رات میں، 24 گھنٹے میں کم از کم 3 تسبیح کلمہ طیبہ زبان سے پڑھو، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جب تسبیح مکمل ہو گئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم 3 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے 3 تسبیح اس کی کر لیا کرو۔ جب سونے کا وقت ہو، لیٹ گئے، استغفار پڑھنا شروع کر دو، جو گناہ خطا ہوئے ان کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت مانگتے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا، اللہ کے سارے ولی اس طریقے سے بنے۔ ہفتے میں 1 دن آ جایا کرو، 2 دن بیٹھتا ہوں، اتوار اور جمعہ، خود بھی آؤ، دوستوں کو بھی پیار سے لاؤ، قرابت داروں کو بھی لاؤ، محلے والوں کو بھی لاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں۔ جب
محبت پیار سے لاؤ گے، وہ قرآن و حدیث سنیں گے، ان کے گناہ چھوٹ جائیں گے، وہ نیکی کرنے والے بن جائیں گے۔ میرا بھائی، ایک بندہ ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، جس کا وضو نہیں وضو کر لے، باقی سب بندی کر لیں۔ ایک دو اعلانات رہ گئے ہیں، وہ نماز پڑھ کے کروں گا انشاءاللہ۔ بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میداں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور، کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میداں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور، کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔
نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میداں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میداں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت،
ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میدان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میدان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔
صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میدان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمینشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میدان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز، نیو ایجوکیشنل ڈائمینشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم بے مثال سپوت، ایک ایسی جاذب نظر ہمہ جہت شخصیت جس پر ملک و ملت کو یقیناً فخر کرنا چاہیے۔ تاریخ ان اشخاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صدیاں پرورش کرتی ہیں تو پھر کوئی ایسا مرد میدان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو انمول ایجوکیشنل آئیڈیاز،
نیو ایجوکیشنل ڈائمنشنز کو انٹروڈیوس کرانے والی عظیم شخصیت، ملکی، ملی اور عالمی اور سیاسی مسائل پر گہری فکر اور مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات پر باطنی اور روحانی نظر رکھنے والے عظیم مفکر و دانشور کہ جن کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ملکی اور قومی چیلنجز کا مثبت حل بھی موجود ہے، قابل عمل حل بھی موجود ہے۔ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، پوری دنیا میں پائے جانے والے مہلک امراض، ان تمام ڈیزیز سے لڑنے والی ایک عظیم روحانی شخصیت، ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، گولڈ میڈلسٹ ان حکمت، ایکسپرٹ ان ہومیو میڈیسنز، یعنی میری مراد عالمی تحریک اسلامی روحانی مشن کے فاؤنڈر اینڈ پیٹرن ان چیف، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں سے ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے روشن اور شاد و آباد کر دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ اللہ سب دوست قریب قریب آ جائیں، یہ چند ایک اعلانات سن لیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کر لو تو کر لو، نہ کرو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن انہی کاموں میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ان کو کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا، خیر ہے گزر جائے گی، نہیں بھائی کھانا پڑے گا۔ میں کپڑے نہیں پہنوں گا، بھائی ننگا کیسے رہ سکتا، کپڑے تو پہننے پڑیں گے، کم زیادہ الگ بات ہے۔ ایسے ہی اللہ کے دین کے کام ہیں، کچھ کام ایسے ہیں وہ کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، کرنے پڑیں گے، نہیں کیے تو خدا کی قسم اس نے اپنی تباہی اپنے ہاتھ سے مول لی۔ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے یہ سب سے پہلی کتاب ہے مقصود الدنیا والآخرہ، اللہ کے حق اور مخلوق کے حق۔ اللہ کے حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے حق ہیں، یہ ہر مسلمان کو ادا کرنے ہیں۔ ادا کرنے علم ہے نہیں۔ میں اگر سوال کروں نا بتاؤ نماز میں فرض کتنے ہیں، فرض کیا ہوتا ہے؟ ایک فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سوال کروں کہ فرض کیا ہے تو فرض ہی پتہ نہیں کون سے فرض ہیں، باقی کیا سیکھا ہوگا ابھی تک۔ داڑیاں سفید ہو گئیں، دانت ٹوٹ گئے، موت پیچھے کھڑی ہے، ابھی تک نماز کے فرض ہی پتہ نہیں، باقی کیا پہاڑ ڈھائے ہوں گے۔ اللہ کے حق، خدا کی قسم 80 سال کی عمر ہے، غسل نہیں کرنا آیا، کیسے غسل کرتے؟ ناپاک ہی مر گیا، یہ کوئی موت ہے؟ مر کے سیکھیں گے۔ پھر مخلوق کے حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، پتہ ہی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں اپنے حقوں میں کمی بیشی کر دوں گا، مخلوق کا حق میں نہیں معاف کروں گا۔
جب پتہ ہی نہیں ہے تو ادا کیسے کرنا ہے؟ یہ پہلی کتاب میں اللہ کے حق اور مخلوق کے حق. اگر نہ تھوڑا دل لگا کے پڑھو تو 5 دن میں بندہ یہ کتاب 4-5 دن میں پڑھی جاتی ہے. دن رات نہیں، تھوڑا تھوڑا ٹائم دو، 4-5 دن میں آپ پڑھ لو. پتہ چل جائے گا اللہ کے حق کیا ہیں، مخلوق کے حق کیا ہیں. پتہ چل جائے گا تو عمل کے لیے ہاتھ پیر مار لو گے، نہیں تو رب کی قسم تباہ برباد کچھ نہیں بنے گا. دوسرا، نبی پاک فرماتے ہیں میں دنیا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. نبی پاک کا آنے کا مقصد کہ میں تمہیں بتاؤں کون سے کام کرنے اور کون سے نہیں کرنے. ہمیں پتہ ہی نہیں. کہہ دو بھائی یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کو کہہ کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا جان چھوٹ جائے گی؟ اتنا آسان ہے. یہ مقصود الدنیا کا دوسرا حصہ، خلق. کیا کام تجھے کرنے، کیا نہیں کرنے، ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا. 4-5 دن میں یہ بھی پڑھ سکتے ہو. تیسرا حصہ مقصود الدنیا والآخرہ، یہ موت سے شروع کی ہے. موت جب آئے گی نا، نہ وہ تیرا رنگ دیکھے گی، نہ تیری طاقت دیکھے گی، نہ تیری دولت دیکھے گی، نہ تیرا نسب دیکھے گی. موت کو گھسیڑ دے دی. خدا کی قسم یہ موت، نبی پاک فرماتے جب ادھر علیہ السلام آتے تو ایسے روح نکالتے جیسے دھوبی کپڑا نچوڑتا، ایسے نچوڑ کے روح نکلتی ہے. گم ہی نکل رہا ہوتا ہے، شادی خطا ہو رہا ہوتا ہے، ماں بز کر رہی ہوتی ہے، باپ ہاتھ مل رہا ہوتا ہے، جانے والا جا رہا ہوتا ہے. کوئی ہے جس کو شک ہو مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی بتائے مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی بتا دے ایک بھی. کیا تیاری کی ہے اس کی؟ مر کے پھر قبر میں جانا ہے. نہ ہوا کا ذریعہ، نہ روشنی کا ذریعہ، بچھو سانپوں کا گڑا. نبی پاک فرماتے قبر یا تو جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑا. پتہ نہیں کتنی صدیاں قبر میں سڑنا ہے. پھر روزے قیامت اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کر دینا. فرشتوں نے جائے بکری کے بچے کو پکڑتے نا، گردن سے پکڑ کے گھسیڑ کے گھسیٹتے اللہ کے سامنے لا گیا نا، یاد آ گیا یہ. پھر اللہ کو حساب و کتاب دینا پتہ ہی نہیں ہے. ایک کتاب میں سب لکھ دیا ہے. جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. کسی مولوی کی باتیں نہیں، تیرے نبی کی باتیں، تیرے رب کی باتیں جو غلط نہیں ہوگی. 3-4 دن میں پڑھ سکتا ہے بندہ. یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنا فرض ہے. مولوی بننا فرض نہیں ہے، مفتی بننا فرض نہیں ہے. یہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے، کیونکہ یہ علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا جس سے جان چھوٹے. ہم نے یہ مشن شروع کیا ہے. ایک کتاب 1.5 لاکھ کی ہے. یہ تینوں کتابیں 1.5 لاکھ میں، 1,500 کی تینوں کتابیں 1,500 میں دے دیتے ہیں. وجہ پیسہ کمانا نہیں ہے، تیرا دین تجھے مل جائے، یہ مقصد ہے. اس مشن میں ساتھ دیں گے؟ کون ساتھ دے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کتنا خوش ہو رہا ہوگا. میرے بندے میرے دین کو پہنچانے میں ساتھ دینا چاہتے ہیں. اگر ارادہ کر لیا، نیت کر لی تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا کام وہاں اپنا نام، پتہ، فون نمبر لکھوا دو، کہو کہ اس مشن میں اب انشاءاللہ میں بھی کام کروں گا.
میں مشن میں داخل ہو گیا ہوں، میں بھی انشاءاللہ یہ کام کروں گا۔ اتنا کرنے پر کیا ملے گا؟ کیا کیا آپ نے؟ اپنا نام، پتہ، فون نمبر دے دیا، اس مشن میں انشاءاللہ میں شامل ہوتا ہوں، میں بھی کام کروں گا۔ اس کا کیا ملے گا؟ نبی پاک تشریف فرما، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ایک نیکوکار جماعت ہے، ایک نیکوکار مشن ہے، کوئی بندہ اس میں داخل ہو گیا، وہ نیکی کے وہ کام نہیں کر سکا جو جماعت کر رہی تھی، لیکن داخل ہو گیا تھا، نیت کر لی تھی۔ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا روز قیامت اللہ اس کو اسی جماعت میں کھڑا کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ابھی نام لکھوا دیا، مشن میں داخل ہو گئے، جماعت میں داخل ہو گئے، پھر ایک سیٹ خرید لو۔ تینوں کتابیں خریدنے کی طاقت نہیں ہے، لاکھوں کھا کے ضائع کر دیے، یاروں کے کھلا دیے، لاکھوں کی تو چائے پی لی، دل کہتا ہے نہیں یار تو غریب ہو جائے گا، یہ 1,500 روپیہ خرچ کر کے تو ایک لے لے، شروع کر دے، اپنے گھر سے شروع کر۔ اگر 15-20 منٹ روزانہ پڑھو پابندی سے، چند مہینوں میں کتاب ختم ہو جائے، بیوی بھی سیکھ گئی، بچے بھی سیکھ گئے، بچیاں بھی سیکھ گئیں، خود بھی سیکھ گئے، بہت کام آئے گا یہ۔ پھر تیرے قرابت دار ان میں چلا جا، لوگ تو گندگیاں لے کے اپنے رشتہ داروں میں چلے جاتے ہیں، تم بھی شامل ہو جا، ڈانس کی پارٹی رکھی ہے، بڑی زبردست ایکٹریسیں آئی ہیں، شرم نہیں کرتے، بے غیرت ہے، یہ دعوت دیتے شرم نہیں کرتے، تو اللہ کی بات کرتے تو شرم کیوں کرے؟ قرابت داروں میں چلا جا، رشتہ داروں میں چلا جا، کہ بیٹھو بھائی میں تمہیں بڑی اچھی بات بتانے آیا ہوں، محلے میں، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، تعلق والوں میں، اور جو اس میں رہنمائی چاہیے آپ مرکز سے رابطہ کرو، علماء کرام آپ کی رہنمائی کریں گے، کوئی بات سمجھ نہیں آئے آپ کو سمجھائیں گے، ٹیوشن فیس نہیں لیں گے، مفت میں سمجھائیں گے۔ اور خدا کی قسم یہ کام اس وقت تجھے کام آئے گا جب ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، گہرے دوست تیرے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کیا کرتا تھا، میں اس کی ساری گندگیاں بیان کرتا ہوں، اس کے سارے عیب بیان کرتا ہوں، میرا بیان لے کے اس کو تو چاہے جو ذلیل کرنا کر دے، عذاب دینا دے دے، مجھے وعدہ معاف گواہ بنا کے مجھے بخش دے۔ اس وقت یہ بات تجھے کام آئے گی، ساتھ دیں گے، چلیں گے انشاءاللہ۔ اس راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم اللہ کے محبوب توبہ کی بیعت لیتے تھے۔ جو پہلے گناہ ہو گئے، یا اللہ اب میں تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، تو کیا کرتے تھے؟ پہلے نبی پاک سے توبہ کی بیعت لیتے تھے، پھر نبی پاک کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو صدیق اکبر یہ بیعت لیتے تھے، پھر صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، عمر فاروق یہ بیعت لیتے تھے، پھر عمر فاروق کا وصال ہوا تو عثمان غنی یہ بیعت لیتے تھے، عثمان غنی دنیا سے چلے گئے تو علی شیر خدا یہ بیعت لیتے تھے، امام حسین بھی یہی بیعت لینے کربلا گئے تھے، سارا خاندان شہید کرا دیا۔ ایک طرف یزید شرابی، بے نمازی، لچا، بدکار، حکومت پہ قابض ہو گیا، خود بھی گندا تھا، لوگوں کو گندے کاموں میں مدد دیتا تھا، امام حسین اللہ کی بات لے کر آئے، جان دے دی، پیچھے نہیں ہٹے، کنبہ شہید کرا دیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں نبی پاک کی امت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک رحمان کے بندے،
نبی پاک کے غلام، انہوں نے خانقاہیں بنا لی اور جو رسول پاک کام کر رہے تھے وہ کام کرتے رہے، اور دوسری طرف حکومت نے قبضہ کیا۔ دیکھتے نا، یہ کون؟ زرداری صاحب، یہ کون ہے؟ یہ نواز شریف صاحب، اور یہ کون ہے جی؟ یہ عمران خان صاحب، یہ کون ہے؟ یہ ایوب خان صاحب تھا۔ کون نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ بھول ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے، خود بھی گمراہ، قوم کو بھی گمراہ، خود بھی کرپٹ، جو جماعت میں آئے وہ بھی کرپٹ، چوروں کے حامی، نیکوں کے مخالف۔ اب یہ دونوں گروہ چلتے رہیں گے قیامت تک۔ اور میرے محبوب فرماتے جب یہ اللہ تر بلانے والا گروہ ختم ہو جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ توبہ کی بیعت لیتے ہیں، اور اس بیعت کا شرف کیا ہے؟ تیرے میرے پیارے محبوب فرماتے ہیں جب مومن بیعت کر لیتا ہے تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ پھر آپ کو اللہ کا ذکر مل گیا، درس میں آتے رہو گے، اللہ اس کے نبی کی باتیں سنتے رہو گے، گناہ چھوٹتے جائیں گے، نیکی ملتی جائے گی، نیکی بڑھتی جائے گی، اور جب اللہ کے پاس جاؤ گے اللہ کو راضی کر کے لوٹ جاؤ گے۔ میں آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھاتا ہوں، یہ رسول پاک کی سنت ہے، اللہ اس کے صدقے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو آگے بیٹھے ہیں وہ کپڑا پکڑ لیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ رکھ لیں۔ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے آگے جو دوست بیٹھا ہوا ہے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ مل کے یہ دعائیں پڑھ لیں، نبی پاک کی سنت ادا کر لیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دعائے خیر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا راحمین۔ یہ آخری کتاب ہے۔ 17 سال ایسے خدا کے ولی کے پاس صحبت کی ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں جن کی صحبت میں ڈاکو آتے تھے، شرابی آتے تھے، زانی آتے تھے، دنیا بھر کے گنڈے آتے تھے، اور چند دن درس میں بیٹھنے کے بعد ایسے طائب ہوتے تھے خدا کے ولی بن جاتے تھے۔ ان کے پاس کیا طریقہ تھا، وہ کیا دیتے تھے، کس طرح دیتے تھے، کیسے بندے فیض یاب ہوتے تھے، کیسے رب کا قرب ملتا تھا۔ جو اس راہ پہ چلنا چاہے اس کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، یہ لے لیں، مطالعہ کر لیں تاکہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں، خوشخبری سن لیں۔ کوئی بات ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر حکیم کے مسئلہ میں نہیں آتا، یہاں دس کا پتہ ہو مجھے آپ کا مسئلہ ہو، عزیز الاسلام کا مسئلہ ہو، آئیے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے شفا ملتی ہے۔
इसके अलावा कोई नशा करता है, सिगरेट, चरस, नमकीन, तंबाकू, अफीम, गुटखा, नशा, शराब छोड़ना चाहता है तो 15-20 रुपए की छोटी इलायची साफ देता है, उसको हजरत साहब नम बना के देते हैं। इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब नशे की तरह वो नशा न करे, इलायची लेकर चूसना शुरू कर दे। चंद दिनों में नशे और 7 दिन में तस्वर करे कि दिल कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंशाअल्लाह चंद दिनों में नशे से जान छूट जाती है और नशे से नफरत पैदा हो जाती है। हजरत साहब ने कुरान हर हफ्ते की रात 10 बजे और इतवार को दोपहर 2 बजे ड्यूटी पर नशर किए जाते हैं। इन कुरान को वैसे ही रिश्तेदारों और दूर जो हमारे जानने वाले मौजूद हैं शहर से उनसे दूर अफराद उनको बता सकते हैं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हर हफ्ते की रात 10 बजे और इतवार को 2 बजे दोपहर में ड्यूटी पर कुरान नशर होते हैं। पैदा करना है इंशाअल्लाह बरोज हफ्ता 13 मार्च मेराज नबी कॉन्फ्रेंस लैंडॉन में एक अजीम शान मेराज नबी कॉन्फ्रेंस का इनकार किया जा रहा है, जिससे खुसूसी का बुजुर्ग आलम फरमाएंगे तमाम भाइयों को दोस्तों को दावत दी जाती है। 13 मार्च बरोज हफ्ता बाद नवंबर विशा सुलझाई टाउन सेक्टर 17 में होने वाले इस अजीम शान इज्तिमा में शिरकत तमाम कर बीच में से रास्ता बना दीजिएगा। हजरत वाला ऑफिस में तशरीफ लेकर जाने वाले हैं।